نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سنريهم آياتنا في الآفاق حتى يتبين لهم أنه الحق وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه فقلنا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاءً فقال ما لي وللدنيا ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا جز تلاوت کیا ہے اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک ترمذی کی حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت اس بات کا بتا رہے ہیں کہ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، کہ ان قریب ہم تمہیں دنیا کے اطراف عالم کے اندر بہت سی نشانیاں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، جن کی وجہ سے یہ واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن جو ہے یہ حق ہے۔ اور جو حدیث مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک موقع پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک چٹائی پر سو رہے تھے۔ نیند سے جب بیدار ہوئے تو ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو پر چٹائی کے نشانات دیکھے اور ہم نے غم زدہ ہو کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر بنا دیں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا مالی وللدنیا، میرا دنیا سے کیا لینا دینا، میں تو دنیا میں اس طریقے سے ہوں جیسے ایک مسافر آتا ہے اور اس کو کوئی درخت کا سایہ مل جائے، اس کے نیچے وہ آرام کر لے، پھر اس کو چھوڑ کر آگے سفر شروع کر دے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر کہ بے دھڑک قرآن کریم کی بھی گستاخیاں کی جا رہی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ہستی کے اوپر بھی الفاظ اٹھائے جا رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر الفاظ کہے جا رہے ہیں اور ان کے تصویریں بنا کر بے حرمتیاں کی جا رہی ہیں۔ تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر بھی یہ بات واضح فرمائی ہے اور احادیث کے اندر بھی یہ بات واضح ہے کہ جو کوئی اس طریقے سے کرے گا وہ اپنا انجام آخرت میں اچھی طرح سمجھے۔ اور مسلمانوں کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے اس حکم پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کسی ایک کو گستاخی کرنے کی اجازت نہیں دیں گے، قرآن کریم کے اوپر کسی ایک سے ایک لفظ اور ایک حرف کو برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ رب العزت نے کہا قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم، تمہیں جب یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے آیا ہوا حق ہے اور پھر تم اس کو جھٹلاؤ، ثم کفرتم تو بھی من اضل، اس کے بعد تم گمراہ ہو جاؤ گے اور دور کی گمراہی میں چلے جاؤ گے، ممن هو فی شقاق بعید۔ اللہ فرماتے ہیں ان قریب تمہیں ہم دکھائیں گے اطراف عالم کے اندر نشانیاں کہ اللہ نے نہیں دکھایا، اللہ نے تو اس زمانے میں بھی کر کے دکھایا کہ ایک قاری قرآن پڑھتا ہے تو ایک بلی کا بچہ بھی اس کے ماتھے پر آ کر بوسہ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے تو اس زمانے میں بھی قرآن والوں کو عروج بخشا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے تو اس قرآن کے الفاظ کہنے والے کو بھی اس زمانے میں عروج دیا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پر چلنے والے ہر ایک شخص کو پوری دنیا کے سامنے ستارے کے مانند چمکا کر رکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم اس قرآن کے اندر گستاخی ہو خاموش ہو کر بیٹھے رہیں، میرے نبی کی شان میں گستاخی ہو ہم خاموش ہو کر بیٹھے رہیں، ٹکے ٹکے کے لوگ اٹھ کر میرے نبی کی ناموس پر حملہ کریں، یہ خلیل چانڈیوں، یہ اسی طریقے سے کھوسوں، انہوں نے اٹھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، یہ ملک پاکستان جو کلمہ حق
لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اس میں بستے ہیں، اسی میں رہتے ہیں، جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ کہاں ہے ہمارے وہ قرآن جو ان کے اوپر لگام ڈالے؟ آج امت مسلمہ تو اس پر سراپا احتجاج ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ مختلف کمیونٹی، عیسائی کمیونٹی، سکھ کمیونٹی، ہندو برادری، سارے سراپا احتجاج ہیں کہ یہ قرآن مقدس اللہ کی عظیم ترین اس دنیا کے اندر کتاب ہے، اس کی بے حرمتی کی گئی، ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی، یہ ساری کی ساری کمیونٹی کہتی ہیں ہم کسی صورت برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے نبی اسی زمانے سے جس زمانے میں پیدا ہوئے صادق اور امین کہلاتے ہوئے آئے۔ اور جو نجاشی بادشاہ تھا اس نے یہی سوال کیا تھا نا ابو سفیان سے، اس وقت وہ ایمان نہیں لائے تھے، کیا پہلے بھی کبھی دیکھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جھوٹ بولا ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا جب وہ اپنے دنیاوی معاملات کے اندر جھوٹ نہیں بول سکتے تو پھر دینی معاملات میں اور اللہ کے نبی کے معاملات میں کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی؟ اس وقت کے کفار بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے۔ الحمدللہ آج بھی مختلف کمیونٹی اس بات کو جانتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جیسی کوئی ہستی آج تک پیدا نہیں ہوئی۔ یہ قرآن مقدس اللہ رب العزت کی عظیم کتاب ہے، اس جیسی کتاب پوری دنیا میں، پوری زمین میں، پورے اطراف عالم میں کوئی نہیں ہے۔ آج بھی سب کا اس بات پر اتفاق ہے، لیکن کچھ شر پسند عناصر جو دنیا کے امن و امان کو خراب کرنے کے در پہ ہیں، وہ اس کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں اور ایسے موقع پر کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا مقدس موقع ہے، مسلمان عید منا رہے ہیں، اللہ رب العزت کے حکم کو بجا لا رہے ہیں، لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ کا نام بلند کر رہے ہیں۔ یہ ایک قرآن کے ورقے کو جلا کر نعوذ باللہ اللہ کے نام کو نیچا کر دیں گے؟ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن یہ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں آج کا مسلمان کہاں ہے۔ آج پوری سوشل میڈیا آپ دیکھ لیں، کسی کی برتھ ڈے آ جائے، کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کا کوئی اہل خانہ بیمار ہو جائے، کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اسٹیٹس اور پوسٹوں کے انبار لگا دیتے ہیں اور اس کے اوپر دھڑا دھڑ کمنٹ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لائک ہوتی ہے پوسٹ، شیئر بھی ہونے لگ جاتی ہے۔ لیکن میرے نبی کے اوپر گستاخی کی جائے، قرآن مقدس کی گستاخی کی جائے، اس کے لیے پوسٹیں نہ لگیں، اس کے لیے شیئر نہ ہو، اس پر کمنٹ نہ آئے، تو مجھے بتائیں ہم کس درجے میں پھر اپنا احتجاج ریکارڈ کرا رہے ہیں؟ ایک تو معاشرے میں نکل کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، لیکن اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو اپناتے ہوئے اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں، ان لوگوں کو بتائیں، ان شر پسند عناصر کو بتائیں کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرو گے تو تمہارے بال بال الگ کر دیں گے، تمہارے جسم کا قطرہ قطرہ نکال کر اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کریں۔ ہم اپنے قرآن کی صرف حافظ قرآن نہیں ہیں، ہم اپنے قرآن کے لیے محافظ قرآن بھی ہیں۔ اللہ نے خود فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ یہ قرآن کے محافظ اللہ رب العزت نے بنائے ہیں، اس قرآن کی چاہے جتنی گستاخی کرو ہم برداشت نہیں کریں گے، اور تم قرآن کے شان میں ایک ذرہ برابر بھی نیچے نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کے لیے آواز اٹھانا بہت ضروری ہے۔ اگر آواز نہیں اٹھائیں گے تو پہلی عید کو انہوں نے قرآن کی شان میں گستاخی کی، اس ملک میں رہتے ہوئے مردود قسم کے لوگ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کس وجہ سے؟ کہ ہم الفاظ نہیں اٹھا رہے، ہم احتجاج نہیں کر رہے۔ میرے عزیزوں، میرے نبی تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے لیے نرم بستر پسند نہیں کیا، اپنے جسم پر نشانات برداشت کر لیے۔ جو ہستی زمین سے لے کر آسمانوں تک کا سفر طے کر لے، کیا اس کو نرم بستر میسر نہیں آ سکتا؟ صحابہ تو غم زدہ ہو گئے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے نرم بستر بناتے ہیں، آپ ہمیں صرف بتا دیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے نرم بستر کی، میں تو ایک مسافر ہوں، ابھی آرام کیا ہے، ابھی اپنے سفر پر روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے۔ کس کے لیے؟ میرے اور آپ کے لیے، ہم تک ایمان کی دعوت پہنچانے کے لیے، ہم تک اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ آج وہ لوگ جن تک اللہ کا پیغام پہنچائے وہ قرآن کے اوپر ہاتھ برداشت کرنے کو تیار ہو رہے ہیں۔ ایک صحابی حبیب بن زید، ان کے والد زید بن عاصم، دونوں وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت کی، بڑے ہی عظیم صحابی ہیں۔
ایک موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مسلمہ کذاب کا پیغام آیا کہ آپ جو ہے اس طریقے کا معاملہ کر لیں کہ جب تک آپ دنیا کے اندر موجود ہیں تب تک آپ اس دنیا کے اندر نبی ہیں، اور جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تب میں اس دنیا میں نبی ہوں گا، یا پھر اس طریقے سے کر لیں کہ آدھے عرب کے اندر آپ نبی، آدھے عرب کے اندر میں نبی۔ تو نبی علیہ السلام نے اس کو کہا کہ یہ نبوت کوئی بادشاہت نہیں ہے کہ جس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیا جائے یا اپنے حکم کے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کو بانٹ دیا جائے۔ یہ اللہ کی طرف سے نبوت اور رحمت ہے، جس کو اللہ چاہے دیتے ہیں۔ میں اللہ کا نبی ہوں اور تم مسلمہ کذاب ہو، اور پھر اس کو رد کرتے ہیں۔ وہ ان کا قاصد جو آیا تھا پیغام لے کر جاتا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر اکتفا نہ کیا اور ایک پیغام تیار کروایا، اس میں لکھوایا کہ یہ پیغام محمد الرسول اللہ کی طرف سے مسلمہ کذاب کو ہے جو جھوٹا ہے، اس کے لیے پیغام ہے۔ اور سارا کا سارا پیغام لکھوانے کے بعد اعلان کیا کہ بھائی یہ پیغام کون مسلمہ تک لے کر جائے گا؟ تو ایک صحابی رسول، یہ زید جو حبیب بن زید، اس مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے اور کھجور کھا رہے تھے، کھجور فروش تھے، فروخت کیا کرتے تھے۔ اسی وقت اٹھے اور جو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں جانے کو تیار ہوں۔ کسی نے کہا کہ بھائی بہت سخت ہے، آگے اور پیچھے فوجیں ہیں، کیسے لے کر جاؤ گے؟ کہا میں تیار ہوں۔ پھر وہ کھجور کھاتے کھاتے دانے کھجور کے منہ سے نکل رہے تھے۔ کسی ساتھی نے کہا کہ اللہ کے بندے صبر سے تو جواب دو، یہ آپ کی کھجور کے دانے ہمارے منہ پر آ کے لگتے ہیں۔ کہا اگر میں اس کو کھاتا رہوں اور صبر سے بیٹھا رہوں تو ایسا نہ ہو یہ مرتبہ کوئی اور لے جائے۔ اور اٹھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ پیغام لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو چھڑی دی، نیزہ دیا اور ایک گھوڑا دیا، کہا جاؤ یہ پیغام لے کر۔ اپنے گھر پر پوچھنے کے لیے نہیں گئے کہ یہ پیغام لے کر جا رہا ہوں، واپس آؤں گا یا نہیں آؤں گا۔ 12 بچے تھے ان کے، کوئی پرواہ نہیں کی، اپنے کمزور جسم کی کوئی پرواہ نہیں کی، اور اس گھوڑے پر سوار ہو کر ایسے جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے چہرے کو اوپر کر کر اس دربار میں پہنچے، زور سے اپنے نیزے کو زمین پر مارا اور اس کو پیغام دیا۔ اس نے جب اپنا پیغام اپنے قاصد سے پڑھوایا تو کہا کہ محمد الرسول اللہ نے پیغام بھیجا ہے مسلمہ کذاب کو۔ جب یہ پیغام ساروں نے سنا تو اس کا تو آگ بگولا ہو گیا، کیسے یہ مجھے پیغام مل گیا، مجھے کیسے کذاب کہہ دیا، کیسے مجھے جھوٹا کہہ دیا، کیسے سب کے سامنے میرے اوپر گالی کے الفاظ کہہ دیے۔ کہا کہ تم اس صحابی رسول سے، کہا کس نے؟ یہ جو سامنے بیٹا ہے مسلمہ کذاب، اس نے کہا کہ بھائی آپ بتاؤ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ کہا ہاں اللہ کے رسول ہیں۔ کہا میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا نہیں تو اللہ کا رسول نہیں ہے، تو کذاب ہے۔ پھر غصے میں آ گیا، کہا اپنی الفاظ سے لوٹ جاؤ، اپنی بات سے پھر جاؤ، اگر تم اپنی بات سے نہیں پھرو گے تو میں تمہارے ہاتھ علیحدہ کر دوں گا۔ کہا میں اپنی بات سے نہیں پھرتا، جو میرے نبی نے مجھے کہا ہے وہ پیغام تم تک لے کر آیا ہوں، اپنا پیغام پوری طریقے سے پہنچاؤں گا۔ اس نے ایسے ہی برچہ مارا اور ان کا ہاتھ گرا دیا۔ پھر کہا آپ باز آتے ہو؟ کہا بڑا ہی بیوقوف آدمی ہے، جب میں یہاں تک آنے میں نہ گھبرایا تو میں اب کس بات سے گھبراؤں گا؟ میں تیری آگے پیچھے فوج سے نہیں گھبراتا، تو جو جی میں آتا ہے کر گزر۔ اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا۔ پھر کہا اب بھی باز آ جاؤ، اپنے گھر کی طرف لوٹ جاؤ، اپنے پیاروں میں لوٹ جاؤ اور اپنی بات سے پھر جاؤ۔ کہا بڑا ہی نادان لگتا ہے مجھے کہ سارا کا سارا پیغام سن لینے کے بعد ابھی بھی مجھے کہتا ہے کہ اپنی بات سے پھر جاؤں۔ میں اپنی بات سے پھرنے کو تیار نہیں ہوں، اگر تیرے جی میں جو آتا ہے وہ کر لے۔ اس نے ان کو شہید کر دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ خبر پہنچی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے افسوس اور غم کا اظہار کیا، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو ختم نبوت کے پہلے شہید ہیں۔ آج میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، ہمارے قرآن مقدس کتاب کے اندر گستاخی ہوتی ہے۔ یہ مسلمان بازار گرم کر رہے ہیں، بازاروں میں نظر آ رہے ہیں، کیسے ان کے دل پر وار نہیں ہوتے، کیسے ان کے دل مجروح نہیں ہو رہے۔ قرآن کے الفاظ کے اوپر توہین ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر توہین ہو اور مسلمان اپنے گھروں میں بیٹھا آرام کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ صحابی رسول ایک تھے، اسی مجمع میں بیٹھے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ کہا ایسا لگ رہا تھا کہ حبیب بن زید نہیں آ رہا بلکہ وقت کا کوئی بادشاہ آ رہا ہے اور اس کے سامنے اپنا پیغام سنا رہا ہے۔ اس بلبلہ انگیز خطاب کے ساتھ اس
دربار میں حاضر ہوئے۔ یہ تھے نبوت کے اوپر اپنا تن من دھن لگا دینے والے۔ آج ہم نعرے تو لگاتے ہیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن اس سے پہلے جو زندگی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دینی ہے، اس سے پہلے جو اپنے معاملات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں دینے ہیں، اس کو دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ وہ نبی جو اپنے جسم پر کانٹے برداشت کرے، وہ نبی جو اپنے جسم پر چٹائی کے نشانات برداشت کرے، اس نبی کی شان میں گستاخی نہیں اور آپ برداشت کر بیٹھے۔ کس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ پہلے عید پر قرآن کی شان میں گستاخی، 3 دن گزرنے کے بعد اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی۔ اب کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے گھروں میں آ کر قرآن کو نکال کر جب گستاخی کی جائے گی اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، ہم مسلمان ہیں، کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہمیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ ہم ان گستاخیوں کو برداشت کر کے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم اپنے بات سے پھر جاؤ گے تو اللہ اس قوم کو بدل دیں گے، اللہ ان لوگوں کو لے کر آئیں گے جو اللہ کے لیے کام کریں۔ وہ دیکھا ہوگا نا ویڈیوز میں آتا ہے، وہ فلسطین کا پرچم ایک کوا نیچے گرا دیتا ہے۔ مجھے بتائیں اللہ ان مخلوقات سے کام لے رہے ہیں؟ اللہ قرآن پڑھنے والے ایک قاری قرآن کے ماتھے کو ایک بلی کے بچے سے بوسہ دلوا رہے ہیں۔ اور کیا عظمت چاہیے، اور کیا چیزیں چاہیے، اور کیا نشانیاں چاہیے؟ یہ قرآن حق ہے۔ میرے نبی کی ذات سے بڑی کوئی ذات اس دنیا میں آج تک نہ آئی ہے، نہ ہی آگے جا کر آئے گی۔ اس نبی کی شان میں گستاخی کیسے برداشت کریں؟ میرے عزیزو، اس کے لیے جہاں تک ہو سکے، جتنی ممکن کوشش ہو سکے، اپنے فیس بک اکاؤنٹ، اپنے سوشل میڈیا کے جتنے اکاؤنٹ ہیں اس پر یہ بنا دیا جائے، یہ پوسٹیں لگائی جائیں، علل اعلان لگائی جائیں، ڈنڈے کی چوٹ پر لگائی جائیں، اپنی ویڈیوز بنا کر سیکنڈ کے کلپ بنائے جائیں، 10 سیکنڈ کے کلپ بنائے جائیں اور اس پر ڈالیں اور کمنٹ میں لکھیں کہ یہ اسٹوڈنٹ کی جو انہوں نے گستاخی کی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح یہ خلیل چانڈیو اور یہ جو ایک کھوسو ہے، اس نے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی، اس پر اپنے ویڈیو بیان ڈالیں، پوسٹیں بنا کر ڈالیں۔ اگر خود نہیں ڈال سکتے تو کچھ ویڈیوز علماء اکرام کی جو موجود ہیں وہ ذرا اس پر لگائیں اور اس کو شیئر کریں، کمنٹ کریں، تاکہ ان طاغوتی قوتوں کو پتہ چلے کہ مسلمانوں پر کیا گزری۔ آج اتنے سارے مسلمان ایسے ہی ٹھنڈے ہو کر بیٹھے ہیں، دوسرے ممالک کے اندر بائیکاٹ کیے جا رہے ہیں، ہمارے ملک کے اندر ابھی تک حکومت کی طرف سے کوئی ایسا واضح پیغام نہیں آیا۔ افسوس کا مقام ہے کہ 54 مسلم ممالک موجود ہیں، 74 لاکھ افراد مسلمانوں کی موجود ہیں، اور کتنے 1.5 ارب سے زیادہ تقریباً مسلمان، پھر اس کے بعد قرآن کی شان میں گستاخی ہو جائے۔ 74 لاکھ افواج، اس قرآن کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، اس نبی کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ اپنی زمینیں، اپنی جائیدادیں، اپنے چہرے بچانے کے چکر میں یہ گستاخیاں کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹایا ختم نبوت کے اوپر، صحابہ نے اپنا سب کچھ لٹایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے اوپر، لیکن آج ہم کیسے خاموش ہو کر بیٹھے ہیں؟ یہ سوشل میڈیا ذرا اٹھا کر دیکھیں، آپ کو مشکل سے 10 یا 20 پوسٹیں نظر آئیں گی، اور اس کے علاوہ سب آپ کو کوئی ہیپی برتھ ڈے ہو رہی ہے، کسی کی جنم دن منائے جا رہے ہیں، کوئی اس دنیا سے چلا گیا ہے، کسی کو پیٹرول کی پڑی ہے، کسی کو مہنگائی کی پڑی ہے، کسی کو پاکستان کی معیشت کی پڑی ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ قرآن کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ جب اس قرآن کو چھوڑ بیٹھیں گے تو اللہ رب العزت نے جو خود فرمایا ہے نا کہ جب تم قرآن سے اعراض کرو گے، اللہ کے ذکر سے اعراض کرو گے تو تمہارے لیے معیشت تنگ کر دی جائے گی، تم کل قیامت کے دن نابینا کر کر اٹھائے جاؤ۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے، یہ قرآن اللہ کا ذکر، میرے نبی اللہ کے نبی ہمارے پیغمبر ان کی شان میں گستاخی ہو اور ہم ہائے ہائے کرتے پھریں کہ ہائے ہماری معیشت، ہائے ہمارے ہلاکت، ہائے ہماری بربادی، یہی کرتے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس قرآن کے لیے الفاظ اپنی زبان سے نہیں نکالے۔ روڈوں پر پروگرام کریں، 2 کرسی لگا کر خطیب کو بلائیں، پیغام نکالیں، سارے مسلمانوں کو زندہ کریں، سارے مسلمانوں کو بیدار کریں، کوئی شیعہ نہیں، کوئی سنی، کوئی ایسا نہیں، کوئی بریلوی دیوبندی نہیں، میرے نبی کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، ہم سب متحد ہیں۔
ہماری ایک کتاب ہے، ہم سب اس کے اوپر متحد ہیں۔ غیر مسلم کمیونٹی پیغام دے رہی ہیں، ہندو برادری، سکھ برادری اور دوسری برادری، عیسائی برادری پیغام دے رہی ہے، لیکن ہمارے مسلمان بیدار کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ مسلمانوں کا معاشرہ ہے، لگائے روڈ کے اوپر 2 کرسیاں اور لوگوں کو جمع کریں کہ بھائی میرے نبی کی شان میں گستاخی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، اور سارے کے سارے سوشل میڈیا پر اس کو وائرل کریں۔ تب پتہ لگے گا ان لوگوں کو کہ کس کے اوپر ہم آواز اٹھاتے ہیں، کس کے اوپر حرف کستے ہیں، تب جا کر میرے اور آپ کی کل قیامت کے دن نجات ہوگی۔ اگر ایسے اپنے آنکھیں بند کر کر بیٹھے رہے اور ایسے ہی آوازوں کو دبائے بیٹھے رہے تو کل قیامت کے دن بڑا رسوائی کا دن ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس قیامت کے دن کی رسوائی سے ہم سب کو بچا لے، اور اس دنیا کے اندر ختم نبوت نبی علیہ السلام کی ناموس پر، قرآن کی ناموس پر مر مٹنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارے یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن کی جن لوگوں نے بے حرمتی کی، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، یا اللہ ان کو ان کے حقیقی انجام تک پہنچا۔ یا اللہ یہ سویڈن کی حکومت اس ناپاک ارادے کے اندر موجود ہے، ان کا حصہ شامل ہے، یا اللہ اگر آپ بہتر سمجھتے ہیں تو یا اللہ ان سب کو ہدایت عطا فرما دیں۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ اس ملک کو تباہ و برباد فرما دیں، یا اللہ سویڈن کو ہلاک کر دیں، یا اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ اور یا اللہ میرے نبی کی شان میں جس نے گستاخی کی، یہ خلیل چانڈیو اور اس کے ساتھ یا اللہ یہ جو دوسرا تھا، یا اللہ کھوسو ان کو نیست و نابود کر دے، یا اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا دے۔ یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما، اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کو اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آمین۔